یہ کہانی ہے ایک 16 سالہ لڑکے کی جس کا نام عمران تھا۔ عمران کے ماں باپ غریب اور بہت سادہ لوگ تھے۔ عمران کا باپ ایک رکشہ ڈرائیور تھا۔ ایک دن عمران کی ماں اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا خوب پڑھے لکھے اور کامیاب انسان بنے۔ اس کا شوہر کہتا ہے کہ میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا پڑھ لکھ کر ایک بڑا آفیسر بنے۔ عمران یہ سن کر ہنستا ہے اور چلا جاتا ہے۔ اس کی ماں اس سے پوچھتی ہے کہ تم کیوں ہنس رہے تھے؟ عمران کہتا ہے کہ آپ سپنے دیکھنا چھوڑ دیں، مجھے پڑھائی کا کوئی شوق نہیں، میں آگے پڑھوں گا ہی نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے جو 10 کلاس کے ایگزام دیے ہیں شاید اس میں بھی میں فیل ہو جاؤں گا۔ اس کی ماں کہتی ہے کہ میں تمہارے لیے دعا کروں گی، انشاءاللہ تم ضرور پاس ہوگے۔ عمران کہتا ہے کہ میں نے کچھ لکھا ہی نہیں، کچھ پڑھا ہی نہیں تو میں ایگزام میں پاس کیسے ہوں گا؟ بس میں نے آپ سے کہہ دیا، مجھے پڑھنے کا کوئی شوق نہیں۔ عمران کی ماں اس کے پاس جاتی ہے اور اس سے سمجھاتی ہے کہ تمہارا باپ نہ جانے کتنی محنت کر کے تمہاری کوچنگ کی اور اسکول کی فیس پے کرتا ہے، تو تم پڑھائی پہ توجہ دو۔ عمران کہتا ہے کہ بعد میں دیکھی جائے گی۔ عمران کی ماں کے پاس اپنا خود کا فون نہیں ہوتا۔ اسے جب بھی کال کرنی ہوتی تو وہ عمران سے کہتی کہ بیٹا مجھے فون دے دو۔ ایک دن عمران کی ماں اس سے کہتی ہے کہ بیٹا مجھے اپنا فون دو، مجھے تمہاری نانی سے بات کرنی ہے۔ عمران کہتا ہے کہ میں اپنا فون نہیں دوں گا، آپ اپنے لیے ایک الگ فون خرید لیں۔ میں اپنا فون کیسے دے سکتا ہوں؟ پرائیویسی بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ یہ سن کے عمران کی ماں بہت دکھی ہو جاتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ میں نے اپنے لیے تو کبھی فون نہیں خریدا اور بیٹے کو فون خرید کے لیا اور آگے سے وہ مجھے ایسے جواب دے رہا ہے۔ عمران پوری رات فون استعمال کرتا اور پورا دن سوتا۔ عمران کی ماں جب فجر کی نماز کے لیے اٹھتی تو کہتی کہ بیٹا نماز پڑھ لو۔ عمران صاف منع کر دیتا کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا۔ یہ دیکھ کر اس کی ماں بہت دکھی ہوتی اور دل ہی دل میں سوچتی کہ نہ جانے کیسی پرورش ہو رہی ہے۔ ایک دن عمران کے ماں باپ رات کو سو رہے ہوتے ہیں تو عمران رات کو زور زور سے چیختا اور چلاتا ہے کہ میرے پاس آ جاؤ، مجھے کوئی لے جائے گا، میرے پاس آ جاؤ، مجھے کوئی لے جائے گا۔ عمران کے ماں باپ اس کے پاس دوڑے چلے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ عمران کا پورا جسم ٹھنڈا پڑا ہوا ہے اور اس کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے ہیں۔ وہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ مجھے آنکھوں میں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، پلیز میرا ہاتھ پکڑ لیں اور میرے پاس بیٹھ جائیں، پلیز مجھے چھوڑ کے مت جائیں۔ وہ بار بار اپنی ماں سے کہتا ہے کہ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، مجھے اپنے پاس بٹھا لے، مجھے کوئی مار دے گا، مجھے کوئی لے جائے گا۔ اس کی ماں کہتی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ صبح ہوتے ہی وہ عمران کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر کہتا ہے کہ اس کی آنکھیں کمزور ہو گئی ہیں، کچھ عرصے میں اس کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی یا شاید کبھی ٹھیک نہ ہو۔ عمران یہ سن کے بہت زیادہ گھبرا جاتا ہے۔ عمران جب گھر آتا ہے تو وہ بہت ڈرا ہوا ہوتا ہے۔ وہ ہر وقت اپنی ماں کو کہتا ہے کہ میرے پاس ہی بیٹھی رہیں۔ عمران کی ماں اسے نفسیات کے ڈاکٹر کے پاس لے کر آتی ہے۔ ڈاکٹر عمران کی ماں سے کہتا ہے کہ آپ باہر جا کے بیٹھ جائیں، میں عمران سے کچھ اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر عمران سے گھما پھرا کے بہت سارے سوال کرتا ہے اور بہت تفصیل سے بات کرتا ہے۔ جب ڈاکٹر عمران سے بات کر لیتا ہے، ڈاکٹر عمران کے ماں باپ کو روم میں بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کا بیٹا پوری رات گندی ویڈیوز دیکھتا تھا، وہ خود تو دیکھتا ہی تھا، ساتھ میں کتنے لوگوں سے شیئر بھی کرتا تھا، نہ جانے کتنے گھنٹے وہ اس گندگی میں گزارتا تھا۔ اسے یہ تو ڈر تھا کہ اگر میرے ماں باپ کو پتہ چل گیا تو وہ میرا کیا حال کریں گے، لیکن اسے یہ نہیں ڈر تھا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تو ہر جگہ موجود ہے۔ اسی لیے ایک انچاہی چیز اسے نظر آئی اور وہ اس سے ڈر گیا۔ اور اللہ کی یہ قدرت ہے کہ اگر آپ گناہ کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ کچھ نہ کچھ تو ایسا ہوتا ہی ہے۔ جب گناہ حد سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو پھر اللہ کی قدرت جوش میں آ جاتی ہے اور اسے کوئی ایسی چیز نظر آئی جو سچ میں ہے ہی نہیں، وہ صرف اس کے دماغ کا تصور ہے اور وہ اس چیز سے خوف زدہ ہے۔ وہ چیز اسے ہر وقت نظر آ رہی ہے اور اسی وجہ سے اس کی آنکھوں کے آگے بھی اندھیرے چھا گئے ہیں۔ وہ یہ گناہ کرتا رہا اور اب اس گناہ کے خوف سے وہ ڈرا ہوا ہے، وہ حد سے زیادہ خوف زدہ ہے۔ عمران کے ماں باپ یہ سن کے بہت پریشان ہوتے ہیں۔ عمران کی ماں بہت زیادہ دکھی ہوتی ہے۔ اس کا باپ کہتا ہے کہ اچھا ہوا اس کے ساتھ، اگر میں اتنی محنت کر کے اس کے لیے فیسیں بھرتا تھا، اس کے لیے سب کچھ کرتا تھا تو اس سے یہ سب کچھ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اچھا ہوا اس کی آنکھیں چلی گئی، اب یہ گھٹیا انسان گندی چیزیں تو نہیں دیکھے گا، کاش یہ میری اولاد ہی نہ ہوتا۔ اس کی ماں کہتی ہے کہ آپ غصہ نہ کریں، اب تو یہ بیمار ہے۔ عمران اپنے ماں باپ سے بہت معافی مانگتا ہے۔ اس کی ماں کہتی ہے کہ اگر تم ٹھیک ہونا چاہتے ہو تو میں تمہارا ساتھ ضرور دوں گی، میں نے تمہیں معاف کیا،
لیکن اس سے پہلے تمہیں اللہ سے معافی مانگنی ہوگی اور تمہیں وہی سب کچھ کرنا ہوگا جو میں تمہیں کہوں گی۔ عمران کہتا ہے کہ آپ جیسا کہیں گی میں ویسا ہی کروں گا۔ عمران ہر وقت اللہ سے دعا کرتا رہتا اور یہی کہتا کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں تجھ سے نہیں ڈرا، میں لوگوں سے ڈرتا رہا، لیکن تو ہر جگہ موجود ہے، تو نے تو مجھے دیکھا، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ عمران ہر وقت معافی مانگتا رہتا، وہ ہمیشہ یہ دعا کرتا کہ جو میں نے اپنے ماں باپ کا دل دکھایا مجھے اس کی سزا نہ دینا، اور اپنے ماں باپ سے بھی وہ بار بار معافی مانگتا رہتا۔ کچھ ہی عرصہ گزرا کہ عمران کی طبیعت بہتر ہونے لگی۔ جب وہ کچھ بہتر ہونے لگا تو اس نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ میں سب کچھ وہی کروں گا جیسا آپ کہیں گے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ کبھی یہ نہ سمجھو کہ مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا، اللہ ہر جگہ موجود ہے اور وہ سب کو دیکھ رہا ہے۔